بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منصرہ، مضمون اسلامیات، کلاس فرسٹ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ پہلے اس کے مفہوم کو جان لیتے ہیں کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا ایک اللہ پر ایمان لانے سے انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ انفرادی کہتے ہیں ایک انسان کی ایک فرد کی زندگی، اجتماعی جو دو یا دو سے زیادہ افراد پر مشتمل ہو۔ تو انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ افراد اور معاشرے کو عقیدہ توحید کی بدولت سے بے شمار انفرادی اور اجتماعی، اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے، دل میں رچ بس جائے، دل میں مضبوط ہو جائے تو شرک کے اندیشے ذہن سے نکل جائیں۔ شرک کے تمام جو خیالات ہیں وہ ذہن سے نکل جائیں تو انسان کو کامل یقین ہو جائے، انسان کو مکمل یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے نہ قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی قدرت طاقت نہیں ہے، تو نہ اس کے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک سکتا ہے۔ یعنی جو رزق، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اپنی طرف سے دے سکتا ہے۔ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں نفع ہے اور نہ نقصان۔ کوئی بھی کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا۔ تو اس کی شخصیت کو بہت مستحکم بنیادیں مل جاتی ہیں۔ مستحکم کا مطلب ہے مضبوط بنیادیں مل جاتی ہیں، تو اس کی زندگی کے سارے پہلو سنور جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے، اور اس طرح اس کائنات میں اللہ کے بعد انسان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی مقام و مرتبہ دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے انسان اپنے اس مقام اور مرتبے سے آگاہ ہو جاتا ہے جو اسے اپنی ذات کی پہچان حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ تو عقیدہ توحید جو ہے اس کی مندرجہ ذیل نمایاں نشانیاں موجود ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یہ 10 ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتی چلوں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 خودداری، نمبر 2 انکسار، نمبر 3 وسعت نظر، نمبر 4 استقامت و بہادری، نمبر 5 رجائیت اطمینان قلب، نمبر 6 پرہیزگاری، نمبر 7 توکل علی اللہ، نمبر 8 محبت الہی، نمبر 9 بہترین معاشرہ، اور نمبر 10 توحید پر عمل۔ یہ 10 ہمارے پاس نشانیاں ہیں، تو ایک ایک کر کے ان نشانیوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلی ہمارے پاس ہے خودداری۔ اب خودداری کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خودداری کا معنی ہے عزت نفس۔ توحید پر یقین رکھنے والا خوددار اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ باقی سب میرے جیسے انسان ہیں، باقی کوئی بندہ بھی قدرت نہیں رکھتا۔ باقی اگر کسی کے پاس کوئی قدرت طاقت ہے تو وہ رب تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہے، ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی قدرت طاقت نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، وہ بھی میری طرح انسان ہی ہے۔ باقی تمام مخلوقات میری طرح عاجز اور بے بس ہے۔ قادر مطلق ذات
صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مختار کل اور قادر مطلق ذات صرف اللہ کی ہے، نہ تو وہ غیر کے در پر جا کر سوال کرتا ہے اور نہ ہی انسانوں کی بنائی ہوئی مورتیوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تمام حاجتوں کو مشکلوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو وہ کسی اور در پہ جا کے نہ سوال کرتا ہے، نہ ان سے مانگتا ہے، نہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، وہ رب کے آگے سجدہ کرتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید کی بدولت اپنے مقام و مرتبے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے سے اعلیٰ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ جو رب نے حکم دیا اس پر سر تسلیم ہم کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ قدرت رکھنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اور باقی جو سب چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں۔ باقی جو سب چیزیں ہیں میری جیسی مخلوق ہیں اور میرے جیسے انسان ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، اس لیے اس کا سر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ نمبر 2 ہمارے پاس پوائنٹ ہے انکسار۔ انکسار کہتے ہیں عاجزی کو، عاجزی انکساری۔ عقیدہ توحید سے تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا ماننے والا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس اور لاچار ہے، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے۔ جو نعمتیں رب تعالیٰ نے اس کو دی ہیں نا، وہ ان کو امانت سمجھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ دینے پر بھی قادر ہے، وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے حاضر ہوتا ہے۔ بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تواضع و انکسار ہی زیب دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا کبھی مغرور اور متکبر، فخر تکبر کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں اس کا مقام و مرتبہ جتنا بھی بلند ہو، اس کے دل کے اندر ہمیشہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اس کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح عقیدہ توحید کا جو ماننے والا ہے وہ بھی عاجزی اور انکساری سے رب تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہوتا ہے، فخر تکبر نہیں کرتا، عاجزی سے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، یعنی فخر تکبر کے ساتھ زمین پر نہ چلو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنی طاقت اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے ہی اس کو دیا ہے، اور اس میں نہ کوئی کمال ہے، اس لیے وہ تکبر سے دور رہتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہمارے پاس ہے پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کہتے ہیں متقی ہونے کو، نیکی کرنے کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو۔ پرہیزگاری کہتے ہیں گناہوں سے خود کو بچانا، نیکی کرنا اور گناہوں سے خود کو بچانا، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو عقیدہ توحید کا ماننے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ ظاہر جو ہمارے ظاہری ہم لوگ جو کچھ بتاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اس کو بھی، اور باطن کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر کے آلات جو ہیں، جو دل کے اندر کے خیالات ہمارے ہیں، جو وہ رب ان کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ تو وہ ظاہر اور باطن، ظاہر اور پوشیدہ تمام رازوں سے واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات صدور ہے، دلوں کے بھید اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور یہی عقیدہ ہے کہ اسے ہر حال میں گناہوں سے باز رکھتا ہے اور عمل صالح پر متوجہ ہوتا ہے، نیک اعمال پر وہ شخص متوجہ ہوتا ہے،
عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہے، اپنے رب کے سامنے ہے، رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس نے اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ روز قیامت آخرت میں اس نے اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کا سوال و جواب دینا ہوگا، اس لیے وہ ہر حال میں برائیوں سے دور رہتا ہے، نیکی اور نیک اعمال کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے۔ جب انسان اور اس کے اندر جو ہے تقویٰ والی صفت جو پیدا ہو جاتی ہے تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس میں نیک پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ تو نمبر 7 پوائنٹ ہمارے پاس ہے توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنے کو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ ترجمہ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرتے رہو، کیونکہ اسباب کو ترک کرنا، جو اسباب ہیں ان کو چھوڑ دینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مومن دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس سے پورا فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن یقین جو ہے اس کا اسباب پر نہیں رکھتا، بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اس کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے۔ جب رب کی مدد اس کے ہاں شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر اس بندے کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب 8 پوائنٹ ہمارے پاس ہے محبت الہی، رب تعالیٰ سے، الہی کہتے ہیں رب تعالیٰ سے محبت کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت یا اللہ سے محبت رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ تو مومن جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو ساری دنیا سے وہ بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، محبت الہی کے جذبے سے وہ سرشار ہوتا ہے، ساری دنیا سے الگ ہو کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر وہ رب تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود نہ ہو تو اعمال جو اس کے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، اس کے اعمال جو ہیں اعمال صالح نہیں ہوتے، تو پھر کامیابی اس کو نہیں مل سکتی۔ جب اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر تب ہی اس کو کامیابی مل سکتی ہے، وہ آخرت میں فلاح کا، کامیابی کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس نمبر 9 جو پوائنٹ ہے لاسٹ والا ہمارے پاس ہے بہترین معاشرہ۔ تو عقیدہ توحید کا ماننے والا جو عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والوں کا معاشرہ بے مثال اور بے نظیر ہوتا ہے، جس کی کوئی مثال معاشرے میں نہیں ملتی، کیونکہ وہ رب کو ہی ایک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تمام افعال میں، تمام احکام میں رب تعالیٰ کو ہی وہ مانتا ہے، اسی کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، تمام اس کے ارادے اختیارات رب تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرتا۔ تو کیونکہ عقیدہ توحید کی بدولت لوگوں کے دل اور فکر و عمل سے تمام برائیاں ختم ہو کر ایک پرسکون اور مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک اطمینان و سکون والا اور ایک بہترین نمونے والا معاشرہ جو ہے وجود میں آتا ہے۔ تو توحید پر عمل جو ہے اعمال صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ انسان کے اعمال بھی نیک ہوں گے اور ایمان کے ساتھ ہوں گے تو پھر تب ہی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اس آیت سے واضح ہو گیا کہ ایمان کے ساتھ
نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آج عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پہ اثرات کے بارے میں پڑھا، اس کے بارے میں جانا کہ انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا کیا اثرات ہیں۔ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہی ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اب کلاس ہمارے پاس نمبر 3 پوائنٹ ہے وسعت نظر۔ وسعت نظر کا معنی دیکھتے ہیں کہ تنگ نظر نہ ہونا۔ وسعت کہتے ہیں کشادہ نظر، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وسعت نظری کا مطلب ہے کشادہ نظر اور دوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچانا ہے۔ تو عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا۔ قائل کہتے ہیں ماننے والا، جو عقیدہ توحید کو مانتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ وسعت نظر ہوتا ہے، کشادہ نظر اس کی ہوتی ہے۔ تمام مخلوقات کے لیے محبت، ہمدردی اور بہتری کا جذبہ دل میں رکھتا ہے۔ اس کا نصب العین ساری مخلوق کی بہتری ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے کے بعد انسان میں حسد، تنگ نظری کے بجائے محبت اور وسعت نظری، ہمدردی جیسی عمدہ صفات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی خالق مالک کی پیدا کردہ ہے۔ جو رب اس کو عطا کر رہا ہے سب کچھ، وہ رب دوسروں کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ دینے والا رب تعالیٰ ہی ہے۔ ساری کائنات کا خالق، رازق اور مالک رب تعالیٰ ہی ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے استقامت اور بہادری۔ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، بہادری کہتے ہیں دلیری کو۔ استقامت اور بہادری کا مطلب ہوا حق پر ثابت قدم رہنا، حق پر قائم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ ہی مختار کل اختیار کا مالک ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزق بھی دینے والا ہے۔ اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، رب کے علاوہ اور کسی ذات سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے، کوئی رعب دبدبے والا ہے تو اس کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، کیونکہ سب کچھ دینے والا رب تعالیٰ ہے۔ بندے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ استقامت اور بہادری کی تصویر بن جاتا ہے۔ تو جو عقیدہ توحید کو ماننے والا ہے، عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا، زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور زندگی لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ بہادر اور مستقل مزاج ہوتا ہے۔ وہ تمام مشکلات اور مصائب، تکلیف کو استقامت اور بہادری سے برداشت کرتا ہے اور کہیں بھی بزدلی نہیں دکھاتا، کہیں بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو رب پر کامل یقین رکھتے ہیں، رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اور رب کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے خوف نہیں کھاتے، تو قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، کا پیکر بن جاتے ہیں۔ رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت ہمارے پاس نمبر 5 پوائنٹ ہے، رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت کہتے ہیں پورے امیدی کو، اطمینان قلب عربی زبان کا لفظ ہے، قلب کے معنی ہے دل، اطمینان قلب دل کا سکون۔ تو عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، سخی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کا فضل و کرم بے حساب ہے، جس کی بدولت بندے کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تو جو عقیدہ توحید کو مانتا ہے تو وہ کبھی بھی بزدلی کا، نا امیدی کا مظاہرہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے مومن بندہ اس وقت بھی
پر امید رہتا ہے، اس وقت بھی اطمینان سے رہتا ہے، حوصلے سے رہتا ہے کہ جب تمام وسائل جواب دے دیتے ہیں، اس کا کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی وہ پر امید رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید اور لو لگائے رہتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا ہمیشہ پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنے دل میں بسائے ہوتا ہے اور وہ تمام تر اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے دل کو ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کسی اور چیز میں وہ سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے سے اطمینان اور سکون اس کو نصیب ہوتا ہے۔